نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا لفظ بہ لفظ معنی، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اللہ اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور اردو میں بھی ہم یہ یوز کرتے ہیں لا علم، لا یعنی لا تعلق وغیرہ۔ یستحیی، یا زبر کا معنی وہ، اور حیا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے شرمانا۔ تو لا یستحیی نہیں وہ شرماتا، ان کے، یضربا کہ وہ، پھر یا زبر آ گیا اس کے معنی وہ، اور ضربا ضرب المثل یعنی کہ کوئی بیان کرنا کوئی چیز، تو یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما کوئی سی، بعوضاتن، بعوضاتن کہتے ہیں مچھر کو، اور یہ قرآن میں صرف ایک بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بعوضاتن مچھر کی، فما پس جو، فوقہا اس کے اوپر، فوق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ جو اوپر جس کے معنی ہوتے ہیں اوپر، اور ہا زبر ہا اس کے اوپر، فا اما پس رہے، الذین وہ لوگ جو، آمنو سب ایمان لائے، فا پس یا زبر یا کا معنی وہ، عین لام میم علم، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، واو نون آگے جمع کی علامت۔ اگر آپ ان سارے لفظوں کو، اس پورے لفظ میں جتنے بھی الگ الگ، ان کو آپ بریک کر کے لفظوں کو توڑ کر اس کا معنی پڑھیں گے تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ فا زبر، فا جو ہے اس کے معنی ہوتے پس، یا زبر یا جو شروع میں آیا اس کے معنی ہے وہ، اور آگے عین لام میم علم، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور آگے اینڈ میں واو نون جمع کی علامت ہے، یعنی زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَيَعْلَمُونَ پس وہ سب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ أَنَّهُ بے شک وہی حق ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ انا یا انا کا مطلب ہوتا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک، حاپش ہو کا مطلب وہی، الحق کا مطلب حق ہے، کہ بے شک وہی حق ہے، من کا معنی ہوتا ہے سے، رب کا معنی رب، اور ہم یا ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، میں ربہم ان کے رب کی طرف سے، وا اور اما رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کافرو سب نے کفر کیا، کافرہ مطلب کفر کیا، اور واو الف جمع کی علامت ہے، فا پس، اب دیکھیں اس کو بھی پورے لفظ کو اگر ہم توڑ کر اس کے میننگ دیکھیں گے تو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ فا پس یا زبر یا کا معنی وہ، کاف واو لام کول، کول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہنا یعنی بات، اور واو نون جمع کی علامت ہے، تو فا پس یقولون وہ سب کہتے ہیں، ماذا کیا، ماذا کا مطلب کیا، ارادہ ارادہ، یہ ارادہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا سے، ہاذا کا مطلب یہ یا اس، مثلاً اس مثال سے، یضلو یا پہ یو کا معنی وہ، اور ضل کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، تو یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، بی کا مطلب ساتھ یا سے، اور حاضر ہی کا مطلب اس سے، تو بی ہی اس سے، کثیراً اکثر کو، کثرت کا اور کثیر کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کثیراً اکثر کو، وا اور یہدی یا زبر یا کا معنی وہ، اور ہادال یا ہدایت یا ہادی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ہودن یہ ساری، یا ہدا کچھ لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے ہدا یا ہادی، تو یہ اس کا معنی ہے ہدایت، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ہی اس سے، کثیراً اکثر کو، و ما اور نہیں، ویسے تو ما کا مطلب ہوتا ہے جو، لیکن جب ما کے بعد آگے جملے میں الا آ رہا ہو تو پھر ما کا مطلب
نہیں ہو جاتا ہے. ویسے تو ما کا معنی ہوتا ہے جو، لیکن ابھی اسی جملے میں آگے 2 لفظوں کے بعد الا آ رہا ہے. اسی جملے کے اندر آیت ختم ہونے سے پہلے اسی جملے میں اگر ما کے بعد الا آ رہا ہو تو پھر اس ما کا معنی نہیں ہو جاتا ہے. وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا بھی اس سے، الا مگر، الفاسقین سب فاسقین کو یا نافرمانوں کو. فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، اور یانون جمع کی علامت ہے یعنی سب نافرمانوں کو. تو چلیے اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اس آیت کا شان نزول بتا دوں. جیسا کہ پیچھے آیت نمبر 23 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں، اس کلام پاک میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. تو کافرین اور مشرکین یہ چیلنج تو پورا نہیں کر سکے، الٹا انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کی آیات میں اعتراضات لگانا شروع کر دیے کہ لو جی یہ کیسا کلام ہے، کہیں مکڑی کی مثال ہے، کہیں مکھی کی مثال ہے. اتنا بڑا رب اور اس کا اتنا بڑا کلام اور ایسی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کا ذکر ہے. بڑے لوگ تو حقیر چیزوں کا ذکر تھوڑی کرتے ہیں. تو بجائے کہ وہ اللہ کے احکامات مانتے، انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے. تو ان کی ان باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ ایسی مثال دے، وہ چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر اور کمتر چیز کی ہو. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی جب کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس جیسی چیز سے ہی دیتے ہیں. جیسے کہ کسی کے کالے رنگ کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں کہ کوئلے جیسا کالا رنگ. تو تشبیہ کے لیے تو ہمیشہ اس جیسی چیز کی ہی مثال دی جاتی ہے جو اس سے مطابقت رکھتی ہو. جیسا کہ ہم کہتے ہیں شیر جیسا بہادر، چاند سا پیارا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکڑی اور مکھی کی مثال دے کر انسان کو بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کافرین نے ان پر اعتراض شروع کر دیے کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی حقیر چیزوں کا ذکر. تو ان کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی حقیر اور کمتر چیز کی مثال دے. اب دیکھیں ایک استاد، وہ چاہے خود جتنا مرضی بڑا اسکالر ہو، لیکن جب وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہے، ان کو کوئی چیز سمجھاتا ہے تو آسان مثالیں دے کر ہی بات سمجھاتا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. وہ خود جتنا مرضی بڑا اسکالر ہو، وہ ایسی مثالیں دے گا کہ جو اسٹوڈنٹ کے ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ہوں، وہ اسٹوڈنٹ کے لیول پر آ کر بات کرتا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. اگر وہ اپنے علم کے حساب سے، مثال کے طور پر اگر کوئی ماسٹر ڈگری اس نے حاصل کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ ٹیچر آ کر نرسری میں اگر اپنے اس لیول کی ایگزامپل دے گا تو نرسری کے بچوں کو تو نہیں سمجھ میں آئے گی نا. تو یہ دیکھا جاتا ہے، یہ اصول ہوتا ہے کہ بات سمجھانی، جس کو بات سمجھانی ہوتی ہے اس کے لیول اور اس کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے آ کر اس کو ایگزامپل دے کر بات سمجھائی جاتی ہے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کے لیول پر آ کر اس کو آسان مثالوں کے ذریعے باتیں سمجھاتے ہیں تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے. اگر اللہ پاک اپنے علم کے مطابق ایسی چیزوں کی مثالیں دیں جو ہم نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی اور ہماری عقل بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے تو پھر ہم باتیں کیسے سمجھتے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے آسان مثالوں کے ذریعے ہمیں اپنے احکامات سکھائے ہیں. اور انہی مثالوں کو پڑھ کر بہت سارے لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی مثالوں کو پڑھ کر یا اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حساب سے کچھ بھی ان کے جو میننگ ہے وہ ازیوم کر لیتے ہیں، اور جیسے کہ مشرکین اور کافرین کرتے تھے. تو ایسے ہی مثالوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو سمجھ کر ہدایت بھی پا جاتے ہیں. اب دیکھیں جس نے سمجھنا تھا، ہدایت پانی تھی، وہ ان مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھ گیا کہ میرا رب مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے. اور جس نے نہیں سمجھنا تھا، جیسے کہ کافرین اور مشرکین، انہوں نے کیا کیا، اعتراضات کرنے شروع کر دیے اور وہ مزید بھٹک گئے. تو کوئی اس قرآن میں مین میخیں نکالنا چاہتا ہے تو اعتراض لگانا چاہتا ہے تو وہ لگا لے، گمراہ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت مل جائے گی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیتا ہے. یہ انسان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق اور باطل دونوں راستے قرآن میں سمجھا دیے ہیں، جنت اور دوزخ میں جانے والے دونوں راستے سمجھا دیے ہیں.
تو اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیتوں کو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی نیت یا یہ انسان کس طرف جانا چاہتا ہے، اس کا رجحان، اس کا میلان کس طرف ہے۔ تو انسان کا جس طرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرف کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کو زبردستی نہ تو گمراہ کرتا ہے، انسان جس راستے پر چلنا چاہے وہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے وہ دین پر چلنے کا، دین کو سمجھنے کا، اس پر عمل چلنے کا راستہ آسان بنا دے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔